السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا موضوع جو ہے بچوں، ہم خاکہ نگاری پڑھ رہے ہیں، اور میں نے پچھلے لیکچر میں خاکہ کی تعریف اور خاکہ کے متعلق چند جانکاری آپ کو دی ہے۔ بچوں، میں نے آپ کو بتایا خاکہ ایک نثری صنف ہے اور اس کو انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ خاکہ جو ہے یہ افسانے سے مشابہت رکھتا ہے، موافقت رکھتا ہے، کیونکہ افسانہ اور خاکہ میں ایک چیز ملتی جلتی چیز ہے، وہ یہ کہ خاکہ میں بھی اختصار سے کام لیا جاتا ہے اور افسانہ میں بھی اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی شرط ہے دونوں چیزوں کے لیے، افسانہ بھی مختصر ہوتا ہے اور خاکہ بھی مختصر ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاکہ جو ہے بچوں یہ سوانح سے مختلف صنف ہیں، کیونکہ سوانح نگاری میں واقعات کی تفصیلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ سوانح جو ہے بچوں، اس سوانح عمری جو ہوتی ہے، سوانح عمری کہتے ہیں کسی شخص کی زندگی پر کہانی لکھنا، اس کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کرنا سوانح کہلاتا ہے۔ اور خاکہ میں بھی یہ خاکہ بھی ایسی کہانی ہوتی ہے جو کسی شخص کی زندگی پر لکھا جاتا ہے۔ گویا سوانح اور خاکے میں کس طرح سے ہم فرق کریں گے بچوں؟ خاکہ میں اختصار ہوتا ہے، اس میں واقعات کو تفصیل بیان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ چند اہم واقعات کو ہی بیان کیا جاتا ہے اور دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن سوانح عمری میں واقعات کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر تفصیلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ خاکہ نہ ہی سوانح عمری ہے اور نہ ہی آپ بیتی ہے، کیونکہ سوانح عمری میں یا آپ بیتی میں اگرچہ وہ بھی کسی شخص کی زندگی پر لکھے جاتے ہیں، لیکن وہ صنف ایسی صنف ہے، یعنی سوانح نگاری یا آپ بیتی، جن میں تفصیلات کی گنجائش ہوتی ہے، واقعات کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے، ان میں طوالت ہوتی ہے۔ لیکن خاکہ نگاری جو ہے بچوں، اس میں طوالت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس میں واقعات کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے اور دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اس میں یہ حقیقی خد و خال کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا خاکے کا فن ہے۔ اور ایک تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کرے تو یہی خاکہ ہے۔ یعنی یہ کچھ قابل ذکر واقعات ہوتے ہیں، قابل ذکر خصوصیات ہوتی ہیں، قابل ذکر باتیں ہوتی ہیں جن کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، تو وہ صنف جو ہے خاکہ کہلاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا بچوں کہ اب اس کے لیے کچھ لازمی چیزیں ہیں، جن لازمی چیزوں کے بغیر خاکہ مکمل خاکہ نہیں ہو سکتا ہے، خاکہ ادھورا رہ سکتا ہے، نہ خاکہ خاکہ ہی نہیں رہ سکتا ہے جب تک یہ چیزیں خاکہ نگاری میں ہوں۔ اور سب سے پہلی لازمی چیز جو ہے خاکہ نگاری کے لیے اور خاکہ نویس کے لیے، جب کوئی خاکہ نگار یا خاکہ نویس خاکہ لکھیں کسی کا، تو سب سے پہلی لازمی چیز جو ہے بچوں وہ ہے حقیقت نگاری۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں حقیقت نگاری سے کیا مراد ہے۔ حقیقت نگاری سے کام لینا یعنی اپنی طرف سے مجازی چیزیں ایڈ نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں پر خاکہ نگار کسی شخص کا خاکہ لکھ رہا ہے، اور اس خاکہ نویس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقت نگاری سے کام لے، وہ وہی باتیں بیان کرے جو اس شخص جس کے متعلق وہ خاکہ لکھ رہا ہو، وہ حقیقتاً اس کی زندگی میں وہ باتیں ہوں، کوئی مجازی باتیں اس میں ایڈ نہ کی جائیں، کوئی مجازی باتیں اپنی طرف سے خاکہ نگار کچھ باتوں کو اس میں شامل نہ کرے، یعنی وہی باتیں وہی واقعات جو اس شخص کی زندگی میں ہوئے ہوں، حقیقتاً میں ہوئے ہوں، جس شخص کے متعلق خاکہ نگار خاکہ لکھ رہا ہو، یعنی یہاں پر مجازی باتیں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یا میں آپ کو مثال کو سمجھاؤں، اگر میں کسی اپنے استاد کا خاکہ لکھوں، مجھے اس کے ساتھ محبت ہے اور محبت کی بنا پر میں کچھ ایسی باتیں اس خاکے میں ملا رہا ہوں، شامل کر رہا ہوں جو میرے استاد کی زندگی میں نہیں ہوں، جو شامل نہیں ہو، جو واقعات نہیں ہوئے اس کی زندگی میں، تو بچوں وہاں پر وہ خاکہ نہیں رہے گا، یعنی یہاں پر حقیقت پسند سے کام لینا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری ضروری بات جو ہے بچوں وہ ہے ترتیب۔ اب یہاں پر میں نے خاکہ نویس نے خاکہ لکھنا شروع کر دیا، یہاں پر ترتیب وار زندگی کو لکھنا ضروری ہے،
یعنی پہلے اس کو بچپن کے اہم واقعات، اس کے بعد جوانی کے اہم واقعات، اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے اہم واقعات، تعلیم کے اہم واقعات، علمی اور فنی واقعات، اور اس کے بعد موت. نہ کہ پہلے وہ بچپن کے واقعات اور اس کے فوراً بعد وہ وہاں پر شامل کرے گا اس کے موت کے واقعات، مرنے کے واقعات. نہ ہی بچوں یہاں پہ ترتیب سے واقعات کو بیان کرنا ضروری ہے. دو باتیں. اور تیسری لازمی چیز جو ہے بچوں وہ ہے اختصار، جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا. اس میں مختصراً واقعات دلچسپ انداز میں بیان کی جاتے ہیں، یعنی تفصیلات سے نہیں، بچپن کے چند اہم واقعات، جوانی کے چند اہم واقعات، اور وہ بھی مختصراً بیان کرنا، دلچسپ انداز میں بیان کرنا. یعنی یہاں پر اختصار سے کام لینا ہے، طوالت سے کام نہیں لینا ہے، طویل واقعات کو بیان نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چوتھی چیز جو ہے، لازمی چیز جو ہے بچوں وہ ہے غیر جانبداری، یعنی طرفداری نہ کرنا. بچوں یہاں پر غیر جانبداری سے مراد ہے طرفداری نہ کرنا، جانبداری سے کام نہیں لینا کہ کوئی خاکہ نویس خاکہ لکھ رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ اس محبت ہے، عقیدت ہے، اور اس عقیدت یا محبت کی وجہ سے وہ طرفداری کر رہا ہے، کچھ خامیوں کو بیان نہیں کر رہا ہے جو اس کی زندگی میں، کیونکہ خاکے کے لیے ضروری ہے اس میں جس شخص کے متعلق خاکہ لکھا جائے وہاں پر خامیاں بھی بیان ہو، خوبیاں بھی بیان ہو. اگر وہاں پر خامیوں کو چھپایا گیا تو طرفداری جانبداری سے کام لیا گیا ہے، تب جا کے بچوں وہ کامیاب خاکہ نہیں کہلائے گا. یہاں پر ضروری چیز ہے وہ ہے غیر جانبدار ہونا چاہیے خاکہ نگار. یہ حقیقتاً میں وہی واقعات بیان کرے جو اس کی زندگی میں ہوئے ہوں، چاہے وہ خامیاں ہوں چاہے وہ خوبیاں ہوں. اور اسی کے ساتھ پانچویں چیز موضوع الفاظ. بچوں اس کا صحیح تلفظ جو ہے موضوع ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد زے کے اوپر پیوش ہے، یعنی موضوع الفاظ. موضوع ہو گیا بچوں مناسب الفاظ کو بیان لکھنا، ایسے الفاظ لکھنا کہ قاری جو ہے، پڑھنے والا جو ہے، اس کو پڑھتے وقت اس میں دلچسپی پیدا ہو، نہ کہ غیر موضوع الفاظ ہوں. تو بچوں یہ ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور منظر کشی، یعنی منظر کشی سے مراد ہے اس طرح سے اس خاکے کو لکھنا ہے، اس طرح سے اس کی زندگی کے واقعات کو بیان کرنا ہے کہ جو قاری ہو اس کو خاکہ پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو کہ شاید یہ منظر میرے سامنے ہو رہا ہے، جیسے یہ میرے سامنے ہے، جیسے میں خود یہ دیکھ رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتویں لازمی چیز جو ہے وہ واقعہ نگاری ہے. واقعہ نگاری سے مراد ہے یعنی واقعات کو بیان کرنا ہے، لیکن واقعات کو بیان کرنا ہے نہ کہ تفصیلاً، مختصراً، اور وہی واقعات بیان کرنے ہیں جو حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ہوئے ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آٹھویں چیز بچوں یہاں پر یاد رکھنا، کردار نگاری. اب کردار نگاری سے مراد کیا ہے؟ یعنی کردار ہو گئے کریکٹرز. خاکہ نگار جب خاکہ لکھے، خاکہ نویس جب خاکہ لکھے تو ایک ہی شخص کے متعلق خاکہ لکھا جائے تو کردار کہاں سے آگے؟ بچوں یہاں پر جب ہم اس دیوان مرحوم کو پڑھیں گے، یہاں پر دیوان مرحوم کے عبدالقادر دیوان کے ساتھ مختلف، جب ہم آپ اس سے پہلے اس کے بعد جو ہم ایک اور خاکہ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، جب وہاں پڑھیں گے نذیر احمد کی بات ہے، مولوی صاحب کا تذکرہ ہے، اس کے بعد پرنسپل صاحب کا تذکرہ ہے، کالج کے پرنسپل صاحب کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ اور ایک عالم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد عبدالحلیم کا تذکرہ ہے. یعنی کردار ہے، اس میں کردار کا ہونا ضروری ہے، لیکن ان کرداروں کو اس طرح سے بیان نہیں کرنا ہے کہ جب خاکہ کوئی قاری خاکہ پڑھے تو اس کو لگے کہ کیا میں مولوی صاحب کا خاکہ پڑھ رہا ہوں، نذیر احمد کا خاکہ پڑھ رہا ہوں، یا میں عبدالحلیم کا خاکہ پڑھ رہا ہوں. یعنی کردار ہونے چاہیے، لیکن ان کرداروں کو مختصر بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ ایسا ہو کہ خاکہ نگار نے مولوی نذیر صاحب کی زندگی پر خاکہ لکھا، لیکن اس میں کردار آ گیا عبدالحلیم شرر کا، اور خاکہ نگار نے عبدالحلیم شرر کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ قاری اپریشن ہو جاتا ہے، قاری کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا میں عبدالحلیم کا خاکہ پڑھ رہا ہوں یا مولوی صاحب کا. یعنی جو باقی کردار ہوں گے نا اس میں وہ مختصراً ہلکے ہونے چاہیے اور مختصراً ان کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے ان کرداروں کو. ایسا نہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا کہ کسی کردار کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تو بچوں وہاں پر وہ خاکہ نہیں رہے گا. اس کے ساتھ وحدت تاثر ہو گیا بچوں، جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وحدت ہو گیا ایک ہی چیز کا تاثر ہونا چاہیے. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا ایک ہی چیز کا تاثر اس طرح سے ہو جائے گا جب ہم مولوی صاحب کا خاکہ پڑھیں گے، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، تو اس میں جو مولوی ڈپٹی نذیر صاحب پر خاکہ لکھا فرات اللہ بیگ صاحب نے، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مولوی نذیر صاحب کا خاکہ نہ کہ کسی اور کا، کیونکہ جو باقی کردار ان کو مختصر بیان کیا گیا. اور وحدت تاثر ہے، ایک ہی شخص پر خاکہ لکھا گیا، ایک ہی چیز کا ہمیں تاثر ملنا چاہیے. تو یہ 9 چیزیں اور
یہ ضروری ہے خاکہ نگار کے لیے جب وہ خاکہ لکھے. تو بچوں آغاز و ارتقا کا پہلا خاکہ نگار جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، اور اس کا ایک خاکہ ہے جو اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. یہ پہلا خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی. بچوں یہ شائع ہوا ہے 1927 میں، یہ پہلا خاکہ. اور اس کے بعد ایک اور عظیم خاکہ نگار مولوی عبدالحق خان صاحب کا ایک خاکہ ہے، مولوی عبدالحق صاحب کا ایک خاکہ ہے، چند ہم اثر، نور خاں اور دیو مالی. اور بچوں اس کے ساتھ ہی رشید احمد سندھی کا گنجھائے گرام آیا 1937 میں شائع ہوا. ذاکر صاحب طویل خاکہ مانا جاتا ہے 1962 میں شائع ہوا. عصمت چغتائی دوزکی اس کا ایک خاکہ ہے. دوزکی بچوں یہ اس کا ایک مشہور خاکہ ہے. دوزکی یہ اس نے اپنی بائی جس کا نام تھا عظیم بیگ اس کا خاکہ ہے، اور اردو ادب کا بہترین خاکہ تصور کیا جاتا ہے دوزکی. بچوں اسی طرح سے جدید دور میں اعجاز حسین، مشتاق یوسفی، محمد طویل، شوکت تھانوی وغیرہ خاکہ نگاروں نے بہت خاکے جہاز نظر خاکے لکھے ہیں، اور جہاز نظر خاکے نگار ہیں. اعجاز حسین جو جدید دور کا ایک خاکہ نگار ہے، 1954 میں 44 شاعروں کے مختصر خاکے شائع ہوئے. اس کے لکھے ہوئے خاکے ہیں 44 خاکے. اس جو وہ خاکوں کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے ملک ادب کے شہزادے. اور بچوں مشتاق احمد یوسفی صاحب کا خاکہ ہے، خان صاحب اور ایڈیسن. یہ بہترین خاکے تصور کیے جاتے ہیں، جس طرح سے دوزکی، عصمت چغتائی کا. بچوں یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، خاکہ نگار جب کسی شخص کا خاکہ لکھیں تو اس کے لیے لازمی ہے، یاد رکھنا جب کوئی خاکہ نویس کسی شخص کی زندگی پر خاکہ لکھے اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ جس شخص کے متعلق وہ خاکہ لکھ رہا ہے وہ اس کو ذاتی طور جانتا ہو اور قریب سے جانتا ہو اور اس کے ہر حال سے واقف ہو. لیکن سعادت حسن منٹو ایک خاکہ نگار ہے اردو ادب میں جس کو کہا جاتا ہے وہ بے باک خاکہ نگار تھے. اس نے ایک خاکہ لکھا ہے، اس خاکے کا نام ہے میرا صاحب. کیا ہے اس خاکے کا نام؟ میرا صاحب. اور یہ خاکہ اس نے لکھا ہے سنی سنائی باتوں پر، کیونکہ علی محمد جناح کی زندگی پر لکھا گیا خاکہ ہے. اور سعادت حسن منٹو نے جناح صاحب کی ڈرائیور کی زبانی جناح صاحب کے متعلق باتیں سنی اور ان سنی سنائی باتوں پر میرا صاحب خاکہ لکھا، اور اردو ادب میں کامیاب خاکہ مانا جاتا ہے. بچوں اس طرح سے سنی سنائی باتوں پر بھی خاکہ لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہاں؟ سعادت حسن منٹو کے خاکے میرا صاحب. اور بچوں یہاں پر کچھ الفاظ آئے ہیں مشکل الفاظ جن کا معنی میں نے یہاں پر لکھا ہے. خوبیاں اس کے معنی ہے اچھائیاں، خامیاں، نقائص یعنی برائیاں، دلچسپ، پرمزہ، مزیدار. اصطلاح مرادی معنی ہے کسی علمی گروہ جو ہوتا ہے وہ کسی لفظ کے عام معنی کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کرتے ہیں، وہ ہو گئے اصطلاحی معنی. بچوں قاری کہتے ہیں پڑھنا یا پڑھنے والا، علمی قرات کے مطابق قرآن مجید پڑھنے والا اس کو قاری کہتے ہیں. اور نقو جو ہے نقش کی جمع ہے تصویریں. جانبداری بچوں ابھی طرفداری میں نے بتایا، غیر جانبداری ہوئی جو طرفداری نہ کرے. موضوع ہو گیا مناسب، اجاگر ہو گیا بچوں روشن. شرط قید و پابندی، لازم، قول قرار. ایک لفظ ہے شرط، ایک ہے بچوں شرط، اور شرط کے معنی ہے معاون یا سازگار. بچوں یہاں پر کچھ الفاظ آئے جن کے واحد جمع میں نے لکھے ہیں. ایک لفظ ہے قاری، قارین، خامی، خامیاں، اچھائی، اچھائیاں، صنف، اصناف، شخص، اشخاص، فن، فنون، اصطلاح، اصطلاحات، نقش، نقوش، شرط، شرائط. اور متضاد الفاظ خوبصورت، بدصورت، جانبداری، غیر جانبداری، خامی، خوبی، اچھائی، برائی. اختصار کا ضد ہے طوالت، طویل کا ضد ہے مختصر. موضوع کا ہے غیر موضوع. موضوع ہو گیا مناسب اور مناسب کا ہے غیر مناسب یا نامناسب. موضوع ہو گیا مناسب ہو گیا لائق، لائق کا ضد ہے نالائق. بچوں اس طرح سے یہ خاکہ نگاری کے متعلق چند باتیں تھی. انشاءاللہ رحمان کل ہم اپنے موضوع کی طرف پھر آئیں گے جو ہمیں پڑھنا ہے بچوں دیوان مرحوم کی یاد میں شمیم محمد شمیم کا لکھا ہوا خاکہ. بچوں آپ کے لیے جو گھریلو کام ہے خاکہ نگاری کی مختصر تعریف کرنی ہے. خاکہ کے متعلق 3 لازمی چیزیں لکھنی ہیں. اردو ادب میں چند معروف خاکہ نگاروں کے نام لکھنے ہیں، خاکوں کے نام لکھنے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں آپ ایک اور کام کرو گے، آپ اختصار اور غیر جانب جو 2 لازمی چیزیں ہیں اختصار اور غیر جانب ان کی تعریف کرنی ہے. سازگار، روشن، ظاہر اور عیاں الفاظ جو ہے ان کی ضد لکھنی ہے. بچوں اگلے دن انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.